Aman 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 ya vay ya Leyli ya Leyli ya
بہت خوبصورت سی باتیں کہی گئی ہیں. انتظار کے لمحات میں, انتظار کی کیفیت میں کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ دیر لگی آنے میں تم کو, شکر ہے پھر بھی آئے تو. آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا, ویسے ہم گھبرائے تو. تو ڈاکٹر صاحب کی اسی کتاب کے بارے میں اس وقت تک کچھ گفتگو کرتے ہیں. ابھی جیسا کہ انہوں نے کہا تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ جینیس اینڈ سکسیسفل پیپل ڈونٹ ریلیکس ان چیئرس, دے ریلیکس ان ورکس. تو آپ خواتین و حضرات اگر ان کے سفر حیات پر ایک نظر ڈالیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہوں کہ اسموتھ روڈ نیور میک گڈ ڈرائیورس, اسموتھ سیز نیور میک گڈ سیلرز, clear skies never make good pilots, problems free life never make a strong person. Be strong enough to accept the challenges of life. Don't ask life why me, instead say try me. تو یہی خاصہ ہے ڈاکٹر رئیس مشتاق کی تمام زندگی کا. بہت نائس پرسن ہے, غصہ شاید ہی کبھی انہوں نے کیا ہو. آپ میں سے کسی کو میرا خیال ہے کہ اتفاق نہیں ہوگا ان کا غصہ دیکھنے کا, کیونکہ اپنی ہی کتاب میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میک یور اینگر ویری ایکسپینسو اینڈ اسمائل ویری فری. تو آپ نے یقیناً میں جو ان کی کتاب سے لائنز آپ کو سنا رہی ہوں, ویسے ہمارے ہاں کا خاصہ تو یہ نہیں ہے, میجورٹی جو ہے وہ کہتی کچھ اور کرتی کچھ ہے, لیکن یہاں ان کی کتاب سے جو باتیں آپ سنیں گے آپ کو خود یقین آئے گا کہ انہوں نے اپنی شخصیت سے متضاد کوئی بھی بات نہیں لکھی ہے. حسب معمول پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں, اور باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اس خدائے بزرگ و برتر کے نام سے کہ جس سے یہ ساری کائنات ہے, کہ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے. بلا بھی دیتے ہیں ہم اس کو روشنی میں مگر اندھیری راتوں میں سب کا خیال رکھتا ہے. گھروں میں جن کے دیا بھی نہیں ہے ان کے لیے فضا میں چاند ستارے اچھال رکھتا ہے. اور کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح وہ میرے رزق کا حصہ سنبھال رکھتا ہے. خواتین و حضرات, تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گی سیدہ سحر گل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. درے کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے, خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا. غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں, خدا سے عرض و گزارش کی انتہاؤں میں تھا. حمد باری تعالی
پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہیں سیدہ صبا. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جلالہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جلالہ تیری زیر میں ہے نمو، تیری شان جلالہ تیری زیر میں ہے نمو، تیری شان جلالہ تیری قدرت کا شمار تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری قدرت کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ بو تیری شان جلالہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جلالہ تیرا فیض محب ہے، تو ہے رب کریم ہے، تیرا فیض علیم ہے، تو ہے میرا رب کریم ہے، میرے دل میں تیری ہی آرزو، تیری شان جلالہ میرے دل میں تیری ہی آرزو، تیری شان جلالہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان
سبحان اللہ. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں سنائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تشریف لاتے ہیں آغا گوہر علی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے, کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے. سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے, سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے. ہم آپ جو کرم کر دیں, ہم آپ جو کرم کر دیں, آپ جو کرم کر دیں تو ہم گناہ گاروں کی زندگی سنبھل جائے. ہم گناہ گاروں کی زندگی سنبھل جائے. سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے. نعت ہی وظیفہ ہو, نعت ہی وظیفہ ہو, نعت کے وسیلے سے ہر عذاب ٹل جائے, نعت کے وسیلے سے ہر عذاب ٹل جائے. ان کے در حاضری
تو طالب ان کے روزے پر کیوں نہ سر کے بل جائے، عاشق ان کے روزے پر کیوں نہ سر کے بل جائے، سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے، کاش یہ دعا اور خواتین حضرات، ایک سلسلہ ہوتا ہے گہرائیاں لیے ہوئے، ایک تحفہ ہوتا ہے جسے اجرک کہا جاتا ہے، وہ پیش کی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ رکھا گیا ہے، اور اس کے لیے میری گزارش ہے آج کے ہماری اس تقریب کے میزبان محترم جناب رئیس مشتاق صاحب سے کہ وہ تھوڑی سی زحمت کریں اور ہمارے آج کی تقریب کے چیف گیسٹ جناب جاوید لغاری کی خدمت میں اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اور اب میں گزارش کروں گی رئیس مراد سے کہ وہ آگے آئیں، اور ہمارے ایک اور معزز مہمان یہاں تشریف فرما ہیں جناب الیاس شاکر کی خدمت میں اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ راحت کاظمی سے اب میری درخواست ہے کہ آپ آگے آ جائیے، تھوڑی سی زحمت آپ کو بھی دینی ہے، اور ہمارے معزز مہمان یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں آپ اجرک اور ٹوپی پیش کیجیے۔ جناب راحت کاظمی صاحب آئیے، اور جناب مختار جنیجو کی خدمت میں اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کیجیے۔ آپ راحت کاظمی صاحب تھوڑی سی دیر اور رکیے گا، ایک اور اجرک اور ٹوپی آپ لیجئے، اور ہمارے معزز مہمان آپ کے وہاں قریب ہی بیٹھے ہیں، جناب حمید سندھی کی خدمت میں پیش کیجئے ہمارا یہ روایتی تحفہ۔ رئیس مراد کافی پریشان تھے، کہنے لگے مجھے نہ زحمت دیجئے، مجھ سے نہیں ہوگا یہ، جبکہ میں نے انہیں کہا کہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹوپی پہنانا تو بڑا آسان کام ہے، آپ آ جائیے۔ رئیس مراد آپ سے گزارش ہے میری، اسد اللہ قاضی ہمارے ایک بہت معزز مہمان تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں آپ اجرک اور انہیں ٹوپی پہنا دیجیے۔ اور اب اس اہم مرحلے کی جانب ہم جاتے ہیں جس کے لیے یہ ساری تقریب سجائی گئی ہے یہاں پر، اور آج ڈاکٹر رئیس مشتاق کی اس کتاب کی رونمائی ہمارے چیف گیسٹ کے دست مبارک سے ہوگی۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں آج اس ویری گارجس بک کی لانچنگ ہوتی ہے محترم جناب جاوید آر لغاری کے دست مبارک سے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے جو کہ وہ بھی ایک طویل عرصے سے منتظر ہیں کہ ان باتوں پر عمل پیرا کون ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت سے لیٹرز بھی اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے لکھے بہت سے لوگوں کو، وہ میں آپ کو بتاتی چلوں تھوڑا سا انہیں یہاں زحمت دینے سے پہلے، کہ جناب پرویز مشرف کو 27 لیٹرز 27 خط انہوں نے لکھے، گورنر سنگھ معین الدین حیدر کو 35 خط لکھے، مختلف سربراہان مملکت کو 56 لیٹرز، اور جناب رفیق تارڑ کو انہوں نے 11 خطوط لکھے تھے، اور بہت ساری اس میں انہوں نے اپنی ایڈوائزز دی تھی، بہت سارے ایسے ملک کے مسائل کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جن کو
دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا حل اتنا آسان ہے. وہ جو تجاویز ان کے اپنے ذہن میں تھی وہ انہوں نے پیش کی تھی. ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے جو ایک منظم کتاب, ایک کمپلیٹ بک انہوں نے بنائی ہے, اس کے لیے جو اقتباسات کہیں سے لیے جاتے ہیں انہوں نے صرف اور صرف ایک لائبریری سے لیے ہیں, اور وہ ہے ان کا اپنا ذہن, ان کے اپنے وہ دماغ کی لائبریری, جس سے انہوں نے یہ ساری باتیں اس کتاب میں سمو دی ہیں. لیکن اس کے باوجود خواتین حضرات, کتاب کو دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ کوئی بہت ہی زیادہ مشکل انسان ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے, لیکن بہت ہی سادہ, بہت ہی فقیر منش انسان ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فقیر لوگ ہیں, ہم دل کی سلطنت, ہم تو فقیر لوگ ہیں, ہم دل کی سلطنت سستی بھی بیچ دیتے ہیں بازار دیکھ کر. آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب ڈاکٹر رئیس مشتاق. Dr. Javed Lagari, Engineer, Dr. Asadullah Qazi, Mr. Justice Mukhtar Ahmad Junejo, Janab Ilyas Shakir Sahib, Mr. Hamid Sindhi, our lovable media and press, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am sorry I am addressing you while sitting, as about 2 weeks back I received serious foot injury. I am sure you will excuse me for not meeting each one of you individually. I apologize once again. I am grateful to all of you for accepting my invitation on book launching ceremony of my book, Password to Prosperity. Dr. Lagari is not a stranger to you. He is son of our soil, and with his hard work and talents has achieved brilliant academic record in various fields of science and technology. Presently, he is serving the nation as Federal Minister, Chairperson, Higher Education Commission, Government of Pakistan. When I requested him to grace the occasion, he readily accepted my invitation. I am really grateful to you, Dr. Lagari. If I start introducing Dr. Javed Lagari, it will take me more than half an hour in a nutshell. I would say that he is a valuable asset to Pakistan. His talents, coupled with brilliant academic experience, if properly utilized, can revolutionize the future of our nation. I am once again grateful to you, Dr. Lagari. Engineer Dr. Asadullah Qazi, Chancellor Isra University, Hyderabad, is a well-known figure of our country, having very brilliant academic career. He has done his PhD in soil mechanics from the Imperial College of Science and Technology, University of London. He has held various teaching and administrative positions, and I salute him for establishing Isra University in private sector at a place where nobody could think of establishing such a university of high caliber and great reputation. I am grateful for accepting my invitation to grace the present occasion. Mr. Ilyas Shakir is a great person in his own life, a journalist of high caliber and integrity, Chief Executive, Dhoom TV, and various other active interests of life. He is an institution, and Fraternity of Journalism recently elected him as General Secretary, CPA&E. I am grateful he has written a great note in his daily newspaper, Qawmi Akhbar, of 11th November 2010 on my book. I am sure every one of you must be knowing Mr. Justice Mukhtar Ahmad Junejo, Honorable Retired Judge of Supreme Court of Pakistan, who during his entire career of judicial life never allowed scales of justice tilt on any side. Even his dearest friends could not dare to approach him in the administration.